نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم، آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا تمہارے لیے عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہیں جانتا میں غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں کہتا میں تمہارے لیے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کلام کی جو وحی کیا جاتا ہے میری جانب، قل هل يستوي الاعمى والبصیر آپ فرما دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 5واں رکوع آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ کفار کا مسلسل یہ مطالبہ کہ آپ وہ معجزہ لے کر آئیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جواب دیا کہ معجزات جو دکھانے تھے ہم نے دکھائے، اب تمہیں چاہیے ایمان لاؤ، ورنہ مزید تمہیں کوئی معجزہ اور نہیں دیا جائے گا، نہیں دکھایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ان کو عذاب سے ڈرایا۔ اور آج کے سبق میں بطور عقلی دلیل بھی ہے اور بطور طریقہ تبلیغ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا، ندیاں جاری کر، یہ کر وہ کر، یہ تو تب مجھے کہو نا کہ میں یہ دعوے کروں کہ بھئی ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں، پھر تو تمہارا یہ مطالبہ درست ہو کہ چلو جی یہ کر دو یہ کر دو۔ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب یہ پہاڑ بنانا، یہ جناب سونے کے بنانے، یہ نہر جاری کرنا، یہ درخت اگانا جو تم کہتے ہو، یہ کام میرے نہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ۔ نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا ہے۔ جب ایک آدمی ایک کام کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، اس سے وہ مطالبہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ تو واضح بات ہے اور بڑی سمپل اور سادی سی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ جس کام کا میں دعویٰ نہیں کرتا تم اس کام کے مجھ سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کائنات میں ہر چیز پر اختیار میرے اللہ کا ہے اور میں تمہیں اللہ کی جانب بلاتا ہوں۔ قل آپ کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
اگر میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ، ثابت کرو، پھر یہ مجھ سے مطالبہ کرو کہ فلاں چیز ہو فلاں چیز ہو۔ میں نے نہیں مطالبہ کیا، رب کے خزانے رب کے پاس ہی ہیں۔ کائنات میں ہر چیز کے خزانوں کا مالک میرا اللہ ہی ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو زندگی دے، جب چاہے کسی کو موت دے، جب چاہے وہ بارش برسائے، جب چاہے خشک سالی کر دے، قحط سالی کر دے۔ دیکھیں سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں کنعان کے اندر، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں مصر کے اندر۔ کتنے سال بارشیں نہیں آئیں؟ 7 سال بارشیں نہیں آئیں۔ 2 پیغمبر موجود ہیں، کنعان کے اندر بھی اور مصر کے اندر بھی 2 پیغمبر اللہ کے موجود ہیں۔ باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ 7 سال بارشیں نہیں آئیں اور اتنا قحط پڑ گیا کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے ان کے بیٹے غلہ لینے مصر جاتے تھے، لیکن بارش تب ہوئی جب اللہ کا امر ہوا۔ تو انبیاء نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ساری کائنات کا نظام ہم چلا رہے ہیں؟ کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سارے نبی تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ساری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم، جب ان کی وفات ہوئی نا، اتفاقاً اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گرہن تھا۔ صحابہ کرام میں سے اکثر نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے خیال کے مطابق کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا نا، اس لیے یہ سورج گرہن لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کی موت پر چمکتے ہیں نہ کسی کی موت پر یہ مدم ہوتے ہیں، یہ اللہ کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ نے فوراً نشاندہی فرمائی کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگا، یہ اللہ کا امر تھا۔ اتفاقاً آج میرے بیٹے کی وفات بھی ہوئی، ساتھ یہ سورج گرہن بھی لگ گیا۔ باقی آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، سارے انبیاء وہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے رہے۔ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری کائنات کا مالک ہوں لہٰذا میری عبادت کرو۔ ہم نے ابھی پچھلی سورت مائدہ میں نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے تم نے کہا تھا دنیا والوں کو، وہ کہیں گے قال سبحانک یا اللہ، میں نے کب کہا، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں، جب یہ دعویٰ نہیں تو ان سے یہ مطالبہ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ تو کل آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں، ایسا دعویٰ میرا نہیں۔ لہذا تم کہو کہ یہاں چشمے ہوں، یہاں درخت ہوں، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں، یہ اللہ کے خزانے ہیں، وہ جہاں چاہے چشمہ جاری کر دے، وہ جہاں چاہے پھل جاری کر دے، وہ جہاں چاہے جناب جو رحمت اور نعمت دینا چاہے، یہ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے نا، تو دیکھا کہ صحابہ کرام کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے۔ اب جانتے ہیں نا جی مذکر مؤنث کا وہ آپس میں جوڑتے ہیں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ پیوند لگا رہے ہیں اور اس طرح یہ پھل زیادہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو یار یہ کیا تم کر رہے ہو۔ اگلے سال پھل کم ہوا، تو آپ نے پوچھا اس دفعہ پھل کم کیوں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو ہم پیوند لگا رہے تھے تو آپ نے کہا نا کہ چھوڑو، تو ہم نے بس پھر صحابہ تو پھر ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہا کہ دلائل دیتے، آپ نے منع کیا تو بس ہم روک ہی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندو، میں نے تمہیں اس طرح تو تھوڑا ہی روکا تھا کہ بالکل یہ کام نہ کرو، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ابھی چھوڑو، باقی یہ جو کام ہے جو تم بہتر جانتے ہو زراعت کے جس طرح اصول ہے اس طرح کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو بات کہوں وہ یہ تو کام تم بہتر جانتے ہو، جس طرح تم کر رہے تھے اس طرح کرو، میں نے اس طرح تمہیں نہیں روکا تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اب جو طریقہ تھا اس کے مطابق کھجوریں پھل دیتی تھی زیادہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام نے چھوڑا تو پھل کم ہوا،
کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے مطابق، جو اصول تھا پھل دینے کا، اس اصول کے مطابق اللہ نے پھل کم دیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح کرو جس طرح پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ رزق کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں بارش کے لیے، اللہم اسق عبادک۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ ایک اعرابی آئے، ایک دیہاتی صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں نا بارش ہو جائے۔ اتنی خشک سالی ہو گئی، اتنی خشک سالی ہو گئی کہ جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی سبزہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب کھائیں تو کھائیں کیا، پئیں تو پئیں کیا، اور ہماری حالت بھی کمزور ہے۔ یا اللہ، اے اللہ کے نبی، رب سے دعا کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی دعا فرمائی، اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت۔ اے اللہ اپنی مخلوق کو سیراب فرما، اے اللہ اپنے بندوں کو سیراب فرما، جانوروں کو سیراب فرما، مردہ زمین کو زندہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ صحابہ کرام کہتے آسمان پہ کوئی خاص بادل نہ تھا، سفید سے چھوٹے چھوٹے بادل کے کوئی ٹکڑے نظر آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور بادل چھا گیا۔ اور جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم جب گھر پہنچے تو بارش کے پانی کے ساتھ کپڑے گیلے ہو چکے تھے، بارش برستی رہی ہے۔ جمعے والے دن شروع ہوئی، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا، وہ پانی پانی ہو گیا جناب۔ اگلے جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے، پھر وہی صحابی آئے، یا رسول اللہ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ بس کرے، اب تو اتنا پانی ہو گیا ہے کہ جناب جانوروں کی کھڑا ہونے کی جگہ کوئی نہیں، مکان ٹپک رہے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی اسی خطبے کے دوران، اور آپ نے فرمایا اللہم وعلینا ولا علینا، اے اللہ اس کو دائیں بائیں لے جا، اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں بس ہم باہر ہی تھے، ایسے لگا جیسے بادل پھٹ رہے ہیں، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، اور دھوپ اور سورج نے وہاں سے چہرہ دکھا دیا اور نمودار ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ کے نبی تو صحابہ کو بھی یہ سکھایا، اور صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بارش برسنے، نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیں، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا تو پھر آپ کی دعا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اللہم اسق عبادک، اے اللہ تو سیراب فرما، پھر اللہ نے سیراب فرما دیا۔ تو فرمایا میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں؟ میں تو اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس۔ دوسرا وہ آگے ان کا مطالبہ یہ ہوتا کہ آپ بتائیں قیامت کب آئے گی، کئی جگہ پہ قرآن پاک میں ہے نا، مثلا سورۃ النازعات میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میرے پیغمبر فیما انت من ذکرا، اس سوال کا آپ سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہا، اس کا انتہا تو رب کی جانب ہے، کیونکہ قیامت اللہ نے قائم کرنی ہے، آپ سے کیوں کہتے کہ آپ بتائیں؟ یا تو آپ کا یہ دعویٰ ہو کہ میں نے قیامت قائم کرنی ہے، پھر تو بتائیں حاجی کب کرو گے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قائم کس نے کرنی ہے؟ اللہ، پھر وہ آپ سے تاریخ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں جناب عذاب کب آئے گا؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں جناب قیامت کب آئے گی؟ اس لیے دوسری بات آپ بتائیں ولا اعلم الغیب، میں نے غیب دان ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تب تم یہ سوال مجھ سے کرتے نا، میں نے اگر تمہیں یہ کہا ہوتا بھائی ساری غیبوں کو میں جانتا ہوں، پھر آپ پوچھتے ہیں ہاں جی قیامت کب آئے گی؟ میں نے تو یہ دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا، جب میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تم یہ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو قیامت کے بارے میں؟ الیہ یرد علم الساعہ، یہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ، اور ہر غیب کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ سورۃ النمل ہے جی 20واں پارہ، وہاں پہ بہت واضح الفاظ موجود ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، کس کے علاوہ؟ اللہ۔ تھوڑی سی بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں ہے،
دین چونکہ سیکھنے سکھانے کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، جھگڑنے کا نام نہیں، دین سیکھنے کا نام ہے۔ دیکھو ایک ہے غیب، علم غیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ علم غیب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا علم، مثال کے طور پر ریگستان ہے نا، ان کے اندر ریت کے ذرے کتنے ہیں، یہ ہر چیز میں پھر ہر چیز آ جاتی ہے نا۔ یہ انسان ہیں، یہ حیوان ہیں، ان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، کیڑے کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، اور درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کا علم، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ ہر چیز کا علم، کلی، مکمل اور محیط علم، جس کو اللہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ اللہ کی صفت ہے جی، ہر چیز کا اس طرح جاننا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی نہیں۔ یہ توجہ سے میری طرف دیکھ کے بات سنیں گے نا پھر سمجھ میں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہر چیز کو جاننا۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، دنیا میں مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خاصہ خداوندی اس لیے ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ جناب کوئی مکھی، کوئی کیڑا، کوئی جاندار ایسا رہ نہ جائے جس کی روزی کا انتظام نہ ہو۔ یہ خاصہ رب کا ہے، یہ نبوت کا نہیں۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ۔ یہ نبوت کا نہیں، نبی کے لیے ضروری نہیں کہ اسے پتہ ہو ریت میں کہ ذرے کتنے ہیں، ریگستانوں میں پتے کتنے ہیں، اس وقت جناب کیڑے کتنے ہیں، اس وقت مکھیاں کتنی ہیں، پوری کائنات کا علم۔ یہ نبی کا خاصہ نہیں۔ نبی کا خاصہ کیا ہے؟ نبی کو جو ضرورت ہو وہ اللہ بتا دے۔ نبی پاک کو جو ضرورت ہو وہ اللہ تعالیٰ بتا دے، اور اس کو کہتے اطلاع علی الغیب۔ اس دن ہم نے عرض کیا، عمیر اور صفوان دو بندے بیٹھے پہاڑ کے دامن میں مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ عمیر نے زہر کی پان لگائی تلوار کو، مکہ سے مدینہ چل پڑا۔ اب نبی کے لیے ضروری یہ تھا کہ اللہ اس واقعے کی خبر نبی کو دے دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ کہ میرے پیغمبر قتل، آپ کے قتل کے ارادے سے بندہ تلوار لے کر آ رہا ہے زہر کی پان لگا کر۔ اب یہ بھی تھا غیب، نبی پاک مدینہ میں تھے، واقعہ یہ مکہ میں پیش آیا جہاں انہوں نے مشورہ کیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب والے واقعے کی اللہ نے اطلاع دے دی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی غیب تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دور تھا، بیچ میں پہاڑ تھے، راستے تھے، پردے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اور جب عمیر آپ کے پاس گئے، آپ نے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بات کو پھیرا، جی رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ جی سفر میں اٹھانی پڑتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ پہاڑ کے دامن میں مشورہ کیا کیا ہے؟ اب یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے کو جاننا ضروری تھا۔ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس میں کوئی مطلب اعتراض نہیں، بالکل غیب کی اطلاع اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہے۔ غیب کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پورا علم جو اللہ کا تھا سارے کا سارا ہو گیا، نہیں۔ جو نبی کو ضرورت تھی، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ اور کبھی کبھی اس اطلاع میں اللہ نے سمجھانے کے لیے تاخیر بھی کی۔ آپ سورۃ الکہف دیکھیے، جناب مشرکین چونکہ ان پڑھ تھے اور یہ سوال علمی نہیں جانتے تھے، یہ پھر یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کوئی مشکل سوال بتاؤ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں تاکہ آپ جواب نہ دے سکیں۔ انہوں نے کہا تم نبی پاک سے ہی پوچھو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، وہ پڑھے لکھے تھے۔ تم پوچھو اصحاب کہف کون تھے، یہ واقعہ پوچھو۔ تم پوچھو ذوالقرنین کون تھے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سوالات انہوں نے بتائے، اور مشرکین وہ سوالات لے کر واپس پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ کیوں بتایا؟ کیوں کہا کل بتا دوں گا؟ جبرائیل آئیں گے، وہی آ جائے گی، اللہ بتا دیں گے۔ غیب، یہ سب غیب کے واقعات ہیں نا، اللہ غیب کی اطلاع مجھے دیں گے، میں ان واقعات کی اطلاع آگے پہنچا دوں گا۔
آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، 15 دن وہی کوئی نہیں آئی۔ کتنے دن؟ 15 دن، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں 18 دن، 15 یا 18 دن وہی کوئی نہیں آئی۔ اب جناب مشرکین تاڑیاں پیٹ رہے ہیں، اب بتاؤ نا، تم نے تو کہا تھا میں کل بتا دوں گا، بتاؤ نا، کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ وہ جناب باتیں کر رہے ہیں، موقع مل رہا ہے اس اعتراض کرنے کا، وہی نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، وہی کیوں نہیں آئی؟ 15 دنوں بعد اللہ نے پوری سورہ کاف نازل فرما دی اکٹھی، اور سورہ کاف نازل بھی فرمائی، اس میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا کرے کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، آپ کہا کرے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا۔ اس وجہ سے ہم نے وہی مؤخر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی واقعات ہوئے سمجھانے کے لیے ہوئی ہیں نا جی، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھئی غیب کا علم تو میرے پاس ہے، میں اپنے نبی کو جتنا چاہوں، جو واقعہ چاہوں، جیسے چاہوں بتا دیتا ہوں، اور کبھی کبھی بتانے میں تاخیر ہو جائے تو پھر میرے نبی میری وحی کا انتظار کیا کرتا ہے، میرا نبی میری وحی کا انتظار کیا کرتے ہیں، وحی آئے گی تب پتہ چلے گا، اور جب تک وحی نہیں آتی تب تک پتہ نہ چلا۔ تو اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، علم غیب خاصہ خدا کا ہے، غیب کے کئی واقعات کی اطلاع اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ مثال کے طور پہ ایک اور مثال سنیے، قرآن پاک کی مثال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام، بھائی گھر سے لے گئے، جا کر کیا کیا تھا جی؟ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کنواں ان کے علاقے میں بعض کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے پر تھا، چلو 3 میل کے فاصلے پر تھا، 5 میل کے فاصلے، جتنا تھا قریب ہی تھا نا، وہاں جا کے جنگل میں جو کنواں تھا وہاں پہ بھائی یوسف کو ڈال دیا۔ عشاء کے وقت آئے، پیڑیا کھا گیا، آگے لمبا واقعہ آپ کے ذہن میں سارا آ گیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سارے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام کو قافلے والے مصر لے گئے، پھر یوسف علیہ السلام نے بچپن وہاں گزارا، پھر جوانی وہاں گزاری، پھر جناب شباب کو پہنچ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت سجا دیا، پھر مصر کے تخت پر بیٹھ گئے۔ یہ سارے واقعات ہوئی، یعقوب علیہ السلام کو اطلاع نہ ہوئی۔ پھر بیٹے گئے اور جناب وہاں سے غلہ لے کر آئے، پھر غلہ گھر میں آ گیا، پک گیا، کھایا گیا، لیکن ابھی تک پتہ نہ چلا کہ مصر کے تخت پہ میرا یوسف بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی پھر گئے، دوسرا چکر لگا، پھر جب تیسرے چکر میں نا تعارف ہوا تو قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کرتا دے کر بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا جی؟ کرتا۔ اب 40 سال کا عرصہ بیچ میں گزر گیا اس جدائی میں۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ اور فاصلہ 3 میل کا نہیں، اب سینکڑوں میل کے دور فاصلہ ہے۔ وہاں سے کرتا چلا، اور یعقوب علیہ السلام کی اب عمر بھی ڈھل چکی ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، بینائی بھی چلی گئی ہے، گھر کے کونے میں بیچارے اس بڑھاپے کے عالم میں اور نابینگی کے عالم میں آرام فرما رہے ہیں۔ بیچ میں اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، وہاں سے کرتا چلا تو اب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، نہیں دی تو وہاں کنویں میں پاس نہیں دی، آج اللہ نے اطلاع دے دی اور کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج تو مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے مان ہی نہیں رہے۔ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تڑپے اور بڑے خوبصورت اپنی زبان فارسی میں اشعار کہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیرے خرد مند، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی۔ کسی نے پوچھا، شیخ سعدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اس بزرگ سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، فرزند گم ہوا تھا، اے روشن گوہر پیرے خرد مند، اے جبین چمکتی ہوئی چہرے والے، اے بزرگ اللہ کے نبی، یہ بتاؤ زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے آپ نے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، جب آپ کے اپنے گاؤں کنان کی کنویں میں یوسف تھا اس دن آپ کو کیوں نہیں خوشبو آئی تھی؟ جب آپ کے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، کنان کی کنویں میں یوسف تھا اور آپ سے جدا ہو گیا، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا، صبح لے کر گئے تھے نا، رات کو کہنے لگے کہ جناب بھیڑیا کھا گیا، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا، جدائی بھی اتنی تھوڑی سے وقفہ بھی بہت تھوڑا سا تھا، ابھی جناب
علاقہ بھی آپ کا اپنا تھا، وہاں کنویں میں تھا یوسف، اس وقت آپ کو خوشبو کیوں نہ آئی؟ بگفت، یعقوب علیہ السلام کا جواب سننا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، بگفت احوال ما برق جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس، گہے بر تارم بالا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، او سوال کرنے والے، ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے۔ جب وہ ہماری مثال برق جہانت، برق کہتے ہیں بجلی کو، یہ آسمان کی جو بجلی چمکتی ہے نا، بادل جب ہوں تو، اور جب اندھیرا گھپ ہوتا ہے بجلی چمکتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، نہ چمکے تو اندھیرا رہتا ہے، ہم وہی کی بجلی کے انتظار کرتے ہیں، ادھر سے کوئی چمک آئے تو پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں سے چمک نہ آئے پتہ نہیں چلتا۔ گہے بر تارم بالا نشینم، کبھی کبھی تو ہم سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کی خبر بتا دیتے ہیں، وہ گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی اپنے پاؤں کے نیچے کی خبر کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو انتظار کس کا رہتا ہے؟ اللہ کی وحی کا رہتا ہے، وہ آئے تب پتہ چلتا ہے۔ معلوم ہوا اطلاع علی الغیب، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب جو میں نے عرض کی تھی، غیب کی اطلاع، جہاں اللہ اطلاع دے وہاں علم ہے، جہاں اطلاع نہ دے وہاں نہیں۔ کلی علم میرے رب کے پاس ہے۔ کلی علم کس کے پاس ہے؟ اب یہ جو میں نے غیب کی اطلاع والی بات کی اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن پاک میں ہے 4 پارے میں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، تم مجھ سے پوچھتے ہو عذاب کب آئے گا، یہ صفت میری نہیں، یہ صفت اللہ کی ہے نہ، میں نے یہ دعویٰ کی ہے ولا عالم الغیب، اور میں غیب دان بھی نہیں۔ آگے جی تیسری بات، ولا اقول لکم انی ملک، میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے یہ دعویٰ بھی میں نے یہ بھی تو میں نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ وہ بار بار ان کا یہ بھی اعتراض تھا نا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جی کھانا کھاتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جی بازاروں میں جاتے ہیں، یعنی رسول تو وہ جو کھائے پیے کوئی نہ، سمجھ آئی؟ رسول وہ جو کھائے پیے نہ۔ فرمایا یہ روٹی نہ کھانا تو فرشتوں کا کام ہے، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا، میرا جنم ادھر ہوا، میرا بچپن یہاں گزرا، میرا لڑکپن یہاں گزرا، کوئی میرا چچا ہے وہ یہاں پہ ہے، کوئی میرے جناب دادا ہے وہ یہاں پر ہے، کوئی میرا اور رشتہ دار ہے، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ جناب میں فرشتہ ہوں اس لیے میں روٹی نہ کھاؤں؟ میں نے جو دعویٰ نہیں کیا وہ میرے اوپر کیوں ذمہ لگا رہے ہو میرے؟ تو فرمایا ولا اقول لکم انی ملک۔ شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ اس نے کہا محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن کسی بشر کی جیسے نہیں ہیں، جیسے پتھر تو اور بھی ہیں، اور پتھر تو یاقوت بھی ہے، لیکن یاقوت عام پتھروں جیسا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے حساب سے تو بشر ہیں، جیسے ذات کے حساب سے تو یاقوت بھی پتھر ہے، لیکن یاقوت کتنا قیمتی موتی اور کتنا قیمتی پتھر ہے، اس پتھر کا مقابلہ باقی پتھر نہیں کر سکتے، ایسی ساری کائنات والے مل جائے محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ انسان نہیں ہے نعوذ باللہ اور فرشتے نہ، ولا اقول لکم انی ملک، میں نور کا بنا ہوا فرشتہ نہیں، میں بشر خاکی مٹی سے بنا ہوا آدم کا بیٹا انسان ہوں۔ اچھا اس پہ بعض ساتھیوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے نا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں جیسے تم، اس پر یہ مغالطہ ہے، جیسے سے مراد نعوذ باللہ معاذ اللہ، مثلکم سے مثل جو قرآن نے کہا ہے یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شان کے حساب سے ہمارے جیسے معاذ اللہ، اگر یہ سمجھے تو کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ بھائی میرے تیری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل الصحابہ ہے، نبی پاک
اس کے ابو بکر نبی پاک کی شان کے مقابلے میں نہیں، سارے لاکھوں ابو بکر اکٹھے ہو جائیں، آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں۔ میری تیری تو حیثیت کیا ہے، ہم کہیں گے جناب نعوذ باللہ، ہم تو تابعین کیا بزرگان دین کی جوتوں کے خاک بھی نہیں ہیں۔ مثلکم سے مراد یہ ہے کہ جیسے تم آدم کے بیٹے ہو نا، ایسے میں بھی آدم کا بیٹا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی پتھر والی مثال دی ہے، دیکھو ہم مسجد کا کام ہو رہا تھا، اینٹیں منگوائیں، اب وہ بھی اینٹ ہے جو یہ محراب میں لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی اینٹ ہے جو وہاں لگی ہوئی ہے باتھ روم میں۔ اینٹ ہونے میں تو دونوں برابر ہے نا، لیکن اب بتاؤ شان اس کی اور اس کی کتنا فرق ہے، زمین آسمان۔ سمجھ آئی؟ آدم کے بیٹے ہونے میں تو ہم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انبیاء بھی آدم کے بیٹے میں، رہی شان ہماری تو وہی شان ہے کہ ہم باہر گلی میں جناب اور گندگی اور گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئی ہیں، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، کوئی چھینٹا کوئی دھبا ان کے داغ اور ان کے کردار پر ہرگز کوئی نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ انی ملکن، بے شک میں فرشتہ ہوں۔ اب جناب ان کا سوال، تین باتیں ہو گئی نا، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، نمبر ایک، غیب کا میں نہیں جانتا، نمبر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں، تین باتیں۔ اور انہوں نے کہا پھر فرق کیا ہوا جی، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہوا؟ آپ بھی کہتے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم بھی کہتے نہیں۔ آپ کہتے میں عالم الغیب نہیں، ہم بھی کہتے نہیں۔ آپ کہتے میں فرشتہ نہیں، ہم بھی کہتے میں فرشتہ نہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوا آپ میں اور تمہارے درمیان؟ فرق بتایا، ان اتبع الا ما یوحى الی، فرق یہ ہے میں اتباع کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، تمہاری طرف وحی کوئی نہیں آتی، میری طرف وحی آتی ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے مجھ پر، تمہارے اوپر اللہ کا کلام نہیں اترتا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور فرق پوچھنے والوں یہ بتاؤ کیا بینا اور نابینا برابر ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے؟ تم اندھے ہو اور میں وحی کی روشنائی کے ساتھ دیکھنے والا ہوں، یہ فرق ہے، یہ فرق۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ تھوڑی شان ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے میرے لیے اسپیشل، اور اللہ کی وحی اترتی ہے مجھ پر، تمہارے اوپر نہیں اترتی ہے، اس بات پہ تم غور نہیں کرتے ہو؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور وہی کہتا ہوں جو اللہ کی وحی مجھ پر اترتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں اترتی۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ بے شک میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہارے لیے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی کلام کی جو میری جانب وحی کیا جائے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟